والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوق پیدا کریں ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علیہ سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پہ بکرم سید ابرار کریں گے. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا. سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا. یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے. ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے. مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا. ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے. ہم پہ بکرم سید ابرار کریں گے. حاضرین و سامعین، تاجدار دو جہاں امام السلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی دعا کریں. اللہ پاک اس محفل پاک کو قبول فرما کر جملہ منتظرین و بانیان محفل اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس محفل پاک کو قبول فرما کر ہم سب کے لیے سعادت دارین کا ذریعہ بنا. میرے سامعین، مجھ سے قبل علامہ عرفان صاحب خطاب فرما رہے تھے اور نقیب محفل قبلہ سید
پیر سید منتظر شاہ صاحب سیدھا بھائی، آپ نے بھی ادب کے حوالے سے، ادب و احترام کے حوالے سے آپ کو کوئی ڈائریکشن دی؟ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا بھی موضوع بنے ادب۔ یقیناً اسلام میں ایک مسلمان کا، بندہ مومن کا زیور، آپ نے سنا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے، جو ہمارے مفہوم حدیث، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا ادب کو اہمیت اور فوقیت دیتا ہے کہ ایک بندہ مومن تاجدار کائنات کے غلام کے لیے ادب کی کتنی اہمیت و ضرورت ہے۔ اسی لیے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تعلموا ثم تعلموا، علم سے پہلے، علم سے پہلے، علم تعلیم سے پہلے ادب سیکھا جائے۔ بچوں کو تعلیم دینے سے پہلے ادب سکھایا جائے۔ جب بچہ ایک حافظ کے پاس آئے، ایک قاری صاحب کے پاس آئے، وہ سب سے پہلے اس کو سکھائے، میرا بیٹا یہ کتاب جو میرے سامنے ہے، اگر آپ اس کو اٹھانا چاہتے ہیں تو بیٹا اس کا ادب یہ ہے۔ اس کے لیے پہلے وضو کیا جاتا ہے، طہارت کاملہ کا لزوم ہم پہ لازم آتا ہے، اس کے بعد جا کر اس کتاب کے گتے پہ ہاتھ لگایا جاتا ہے۔ یہ ہے ادب۔ جب آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں، آپ کو دین بتاتا ہے، اے مسجد میں جانے والے ادب ہے تیرے پاس؟ پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں پاؤں اندر رکھ لو، یہ مقام ادب۔ اپنے جوتے اتار دو، یہ مقام ادب۔ اللہ کے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کے ساتھ مسجد میں داخلے کی دعا پڑھ لو، یہ ادب۔ مسجد میں ممکن ہے پانی پینا پڑے، دعا پڑھ لو نویت سنت الاعتکاف کی، یہ ادب۔ اب مسجد کا ادب، یہ تھے انٹرنس کے ادب۔ اب مسجد میں آئے ہو، دنیوی گفتگو کو چھوڑ دینا ادب۔ مسجد میں جیسے دل کا قبلہ بنایا خانہ کعبے کو، من کا قبلہ مکین گنبد خضرا کو بنانا ادب۔ یہ سارے آداب، حتیٰ کہ ہر مقام پہ دین ہمیں آداب سکھاتا ہے۔ یہ اس عمل کے آداب، شریعت تو پانی پلانا چاہتی ہے تو آپ کو ادب سکھاتی ہے۔ کیسے پینا ہے؟ آپ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، آپ نے پانی کا گلاس کس ہاتھ پہ پکڑا ہے، کتنے سانسوں میں پینا ہے، یہ سارے آداب، یہ سارے آداب۔ تو الغرض پتہ چلا کہ ادب کی بڑی اہمیت، ادب کی بڑی اہمیت۔ آج دینی انسٹیٹیوٹس اور دنیوی ادارے سب کچھ سکھانے لگے۔ آپ دینی اداروں میں چلے جائیں، میں ان کی بھی بات کر دوں تاکہ اکیلے دنیوی انسٹیٹیوٹ والے صاحب کی ناراضی نہ ہو جائے۔ دینی انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں یا دنیوی مراکز علم میں چلے جائیں، جس چیز کو اولیت تھی، جو سبق سب سے پہلے دینا تھا، وہ سبق آخر میں بھی نظر نہیں آتا۔
چلو نمبر تو بعد اوقات رہ جاتا ہے، میری سنت قبلیہ رہ گئی تو شریعت کہنے لگی بعد میں پڑھ لو، دین نے کہا بعد میں پڑھ لو، تیری سنت قبلیہ اگر قبل میں نہیں رہی پڑھی گئی اب بعد میں پڑھ لو۔ لیکن وہ ادب جو تعلیم سے بھی پہلے سیکھنا سکھانا تھا، کیا تھا؟ وہ ادب جو آپ کو پہلے نمبر پہ بتانا تھا، اس کا نمبر ہی ختم ہو گیا، اس سبق کا نمبر ہی ختم ہو گیا۔ ایک بات جو میں نے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری زیدہ مجدو ودامت فیوز العالی سے سنی، ان کے کتاب میں انہوں نے فرمایا تھا، حضرت امام محمد مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک آپ کی شاگردی میں صحبت میں ایک طالب علم آئے، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم آئے سیکھنے کے لیے، آپ نے وہ 9 سال رہے، انہوں نے 10 سال ادب پڑھایا۔ آپ کی میری طرف توجہ نہیں ہے، انہوں نے 9 سال، ان میں سے 8 سال ادب پڑھایا، 1 سال تعلیم دی۔ وہ کہا کرتے تھے کاش وہ 1 سال جو امام مالک کے وصال کی صورت میں بعد میں 1 سال تعلیم کا ملا، کاش وہ 1 سال بھی وہ مجھے ادب پڑھا دیتے، علم کی جگہ ادب ہی پڑھا دیتے۔ ہر ادارے کے آداب ہوتے تھے، آپ کا ہی فرمان ہے، امام احمد بن حنبل کے ادارے کا ادب، جب سٹوڈنٹ آتے، طلباء آتے تعلیم تحصیل علم کے لیے، تو حضرت امام احمد بن حنبل رات کو ان کی خدمات دینے کے بعد، کھانا وانا پیش کرنے کے بعد سلاتے تو ایک جائے نماز یعنی مصلی اور پانی رکھ دیتے، پانی کا ایک لوٹا برتن ساتھ رکھ دیتے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ طالب آنے والا، تحصیل علم کے لیے آنے والا، ابھی پہلے دن داخلے لینے کے لیے کریکٹر معیار کیا، پہلے دن بچہ آیا، پہلے دن طالب پہنچا، انہوں نے اس کے پاس یہ چیزیں رکھ دی، اگر وہ بچہ تہجد اٹھ کر پڑھتا، فجر کی نماز نہیں، وہ تو تھوڑی بات میں ہوتی، اگر بچہ تہجد پڑھتا تو آپ فرماتے بیٹا تیرا انٹری ٹیسٹ ویری ویل اوکے ہے، تمہیں ایڈمیشن دیا جاتا ہے، آ جاؤ، تیرا ایڈمیشن ہو جائے گا، تیرا داخلہ ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا پچھلی کلاس میں کتنی نمبر لے کے آئے، ادب دیکھا، انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ تیرا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ، میں تو آپ کو دیکھتا رہا، آپ کا دیدار کرتا رہا، تو ایک شاگرد جب اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے گی مرکز سے، اس کا علم مکمل نہیں ہوگا۔ مثال لے لیں، امام ہے کھڑا مصلی پہ، اگر امام کی ڈائریکشن قبلہ سے ہٹ جائے آپ کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ڈائریکشن ہی ہے میرے سامنے۔ اگر ظاہر کے قبلے کی ڈائریکشن کعبہ سے ہٹ جائے نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے اگر باطن کے قبلے کی توجہ محمد مصطفیٰ سے ہٹ جائے عشق کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز عشق ادائی تب ہوتی ہے، نماز عشق تب ادا ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھ چہرہ مصطفیٰ کی متلاقی رہے، طلب کرے کہ ممکن ہے کوئی دن تو آئے گا یہ پردے ہٹ جائیں گے، آقا کا دیدار ملتا ہے، سرکار کے دیدار سے شرف حاصل کیا، آقا کریم کے رخ بندوہا کی تلاوت مل جائے، ادب خاموش ہے دل، بڑی مجلس میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں،
حضرت صدیق اکبر تاجدار صداقت مصلی امامت میں، الجامع صحیح بخاری میں، الجامع صحیح مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، حدیث سیاہ ستہ میں سے 4 کتب میں، کتنی کتب میں؟ 4 کتب میں کم از کم، باقی کتب کی تفصیل الگ۔ حضرت صدیق اکبر مصلی امامت میں حضور سید کائنات کچھ تاخیر ہو گئی آپ کو، قبیلہ عمرو بن عوف میں جب آپ پہنچے صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے، امامت جاری تھی، نماز جاری تھی، امامت ہو رہی تھی، صدیق اکبر امام، صحابہ مقتدی، ظاہری حیات مصطفیٰ میں امامت جاری، لوگ پیچھے صحابہ کھڑے، امام مصلی پہ صدیق اکبر کھڑے، امامت جاری، یہ نقطہ سمجھیں، نماز جاری، کہ تاجدار کائنات تشریف لے۔ اب صحابہ کرام نے بھی اس بات کو یقیناً نامناسب سمجھا کہ اب مصلی پہ صدیق اکبر کا کھڑا ہونا ادب نہیں ہے، ادب یہ ہے کہ جب آ جائے نا سرکار اب مصلی پہ آپ ہی، ادب یہ ہے کہ مصلی پہ آپ ہی، لہذا سرکار سید کائنات جب تشریف لائے، صحابہ کرام نے پتہ نہیں تھا اس وقت تک مسئلے کا کیا کرنا ہے، مسئلے کا پتہ نہیں تھا کہ جب ایسی صورت بن جائے تو کیا کرنا ہے، اور سرکار تو سارے مسئلے سمجھانا ہے، آج یہ مسئلہ بتانے آئے ہیں، تالی بجائے صحابہ نے مطلع کر دے، تصفیق، تالی بجائی، اگلی سب پہ تالی پہنچی، کیا ہو گیا، سرکار آ گئے، اگلی سب پہ تالی پہنچی، مسجد نبوی جس میں تلاوت قرآن کی آواز گونجتی تھی، آج یہ کس کی آمد ہے کہ تالیوں سے آمد مصطفیٰ پہ مرحبا ہو رہا، تاجدار کائنات بھی تشریف لانے لگے، آگے بڑھنے لگے، حتیٰ کہ مصلی امامت کے تاجدار کائنات جب قریب پہنچے، صدیق اکبر تو آج اس لطف میں تھے، یار توجہ کریں، یار کب وہ موقع آئے میں جھکوں، اور وہ وہاں پہ کھڑے تھے جہاں سرکار کے قدم لگتے، وہ سوچ رہے تھے کب میں جھکوں، لوگ بھی سجدے میں گرے، میں بھی سجدے میں جاؤں اور اس جگہ کو چومتا رہوں جہاں سرکار کے قدم ہیں، جہاں میرے محبوب کے قدم لگتے ہیں، مقام ادب، صدیق اکبر عالم ذوق میں، صحابہ تالیوں میں، اس حالت میں حتیٰ کہ صحابہ کرام نے مطلع کر دیا امام کو کہ تاجدار کائنات امام مرسلہ ہم سب کی جان، آپ تشریف لائے ہیں، مصلی امامت کو کر دو، صدیق اکبر متوجہ ہوئے، سرکار آ گئے، اب انہوں نے بھی کہا اب میرا مصلی پہ رہنا ادب نہیں، اب میرا مصلی پہ رہنا ادب نہیں، وہاں سے پیچھے جانے کے لیے عازم ہوئے، تیاری کی، سرکار نے منع کر دیا، صدیق پڑھا دو، صدیق پڑھا دو، اگر پڑھوانی تھی نماز تو پھر اتنا صبر کیوں کیا، نماز پڑھوانی تھی، حجرے میں تشریف لے جاتے، آپ نے ان کو وہاں پہ کھڑا کرنا تھا، اتنی صفوں سے آگے آئے، پڑھوانی تھی، کوئی اور طریقہ ہوتا، آپ ان کو مصلی پہ دیکھ کے فرمائیں چلو کوئی نہیں پڑھاتے رہو، آقا کریم کئی حکمتیں ہیں لیکن میرا سبق ہے ادب، تاجدار کائنات آنے والے غلاموں کو یہی سبق ادب سکھانا چاہتے تھے
کہ جن کو صدیق بنایا ہے آؤ ان کا ادب تو دیکھ، ان کے سینے میں کتنا ادب، ان کے دل میں کتنا ادب. ایسے ہی کسی کو پہلو میں نہیں سنایا جاتا، ایسے ہی طاعت پہلو مصطفیٰ میں جگہ نہیں ملتی. حضرت صدیق اکبر مصلی سے پیچھے آئے، آقا کریم نے فرما دیا امامت جاری رکھو. انہوں نے پھر بھی پیچھے جانے میں عافیت سمجھی. نماز سرکار نے ہی پڑھانی تھی، پڑھا دی. جب نماز ختم ہوئی صحابہ اسی طریقے سے بیٹھ گئے، قبلہ رک کر کے آقا کریم نے سوال کیا تاکہ صحابہ کو ان کے ذریعے امت کو پتہ چل جائے ادب کیا جی. آپ نے فرمایا اے صدیق، جب میں نے تمہیں کہہ دیا تھا نماز کا کہ انم کس مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرو، رکے رہو، امامت کراتے رہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ بتا. اب صدیق کا جواب کیا؟ اب صدیق کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ. آقا صدیق اکبر کے اندر اتنی جسارت نہیں ہے کہ یہ بے ادبی کرے کہ اس کے آقا اس کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے رہے. اللہ آقا صدیق حالت نماز تھی تو کنڈ کرنا گوارا نہیں کرتا. نماز کی حالت میں بھی صدیق آپ کو پیٹ کرنا گوارا نہیں کرتا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے یہ نقطہ بتا دیا، یار یہاں میں پابند تھا، اتنے مینو پابندی آئی، میں کسی اور پاسے ولیاں نماز نہیں رہتی. ادھر ہی منہ کرنا ہے، قابل ہے نا، ادھر ہی منہ کرنا ہے. میں پابند، قبلہ ڈائریکشن میں لازم، قبلہ کی طرف منہ کرنا لازم. دل تو چار ہوگا کہ صدیق آج کرنا چہرہ مصطفیٰ. کعبے کی چھت پہ ایک مؤذن کھڑا ہے، کعبے کی چھت پہ عظیم مؤذن کھڑا ہے، پوچھ رہا ہے آقا شرق و غرب میں دنیا اذان دیتی ہے، میں نے بھی بڑی آسانیں دی، رخ کیا قبلہ کی طرف اور آج قبلہ میرے نیچے، میں قبلہ پر. آج رخ کیا جائے بلال کدھر منہ کرے؟ تاجدار کائنات نے یہ ارشاد فرمایا ہوگا. حاجیو آؤ، مفہوم فاضل بریلی کی زبان، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ، کعبے کے کعبہ کی طرف رخ کر کے جناب بلال نے آذان دے کے دنیا کو سمجھا دیا. ادب یہ ہے کہ تاجدار کائنات کی طرف پیٹھ نہ کی جائے. جو میرے سامنے میں اپنی بات کو سمیٹوں، ایک آخری یہ حدیث تھی جو طویل لیکن ایک بڑی پیاری حدیث سنا رہا. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ حضرت اسلہ، ان کا نام تھا اسلہ بن شریح، جلیل القدر صحابی. ان کی ڈیوٹی تھی قمر بھائی کہ جب بھی سرکار سید کائنات کہیں سفر پہ تشریف لے جاتے، یہ تاجدار کائنات کی سواری پہ وہ لکڑیوں والا کجاوا باندھا کرتے. اے گل سنتے جی تو سبحان اللہ نہ کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گل سنتے یہ تو سبحان اللہ نہ کیا. بہتر ہے قمر بھائی کو ہم ٹائم دے دیے، ایڈے ٹھڈے بندے نو سمجھاونی گل ہی اوکھی. حضرت اسلم تاجدار کائنات کی سواری مبارک پہ پالان، لکڑی کا پالان بنایا کرتے، کسا کرتے. آپ کہتے جہاں کہیں پہ گئے ہوئے تھے، رات ہو گئی، وہاں پہ سٹے کیا، مجھے غسل کی ٹینشن بن گئی، غسل لازم ہو گیا. اب صبح تاجدار کائنات نے آرڈر کیے جلدی جلدی ہے، لوگ جلدی جلدی اٹھنے لگے.
میں نے کہا ایک تو کرنا ہے غسل اور ایک کرنا ہے سواری کا تاجدار کائنات کی سواری کا پالان کا بندوبست. اب میرا دل کہہ رہا تھا کہ یار تیرا غسل نہیں ہے, تیرے لیے آقا کی پالان کی لکڑیوں کو ہاتھ لگانا حرام. ادب تو یہ تھا, انہوں نے کہا یار لکڑی ہے جی میں ساڑھے ساتھی مسئلہ کریں میں وہ آتے ہیں یار یہ اتے نا ایسا غلاف ہوئے نا قرآن پاک تے جیڑا علیہ ہوئے تا ہاتھ لا سگیندہ دے بوشو اے ساریاں ایچیاں بیچیاں انہیں نہیں لا سگیندہ گار جڑی موٹی ہے نہیں لا سگیندہ. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ پالان بنانا ہے, کسنا ہے آقا کی سواری پہ, اس پہ سرکار نے بیٹھنا ہے. میرا دل نہیں کہتا کہ میں اس کو ہاتھ لگاؤں ناپاکی کی حالت میں, سردی شدید, اب غسل کے لیے جاؤں کیا کروں. آخر انہوں نے کہا ایسا کرو, صحابی کسی کو تیار کیا یہ پالان تم بنا دو, میں جلدی جلدی پانی گرم کر کے نہا گیا. جب کہتے میں نہا کے پہنچا سرکار کی سواری پیش ہو چکی تھی, پالان کسا جا چکا تھا. آقا کو تو پتا تھا کس نے کسا. آپ نے فرمایا اے اسلح بن شریح, آج تو نے جو پلان کسا ہے نا یہ طریقہ تو اے پہلے والا کام نہیں, پہلے جنہیں تو پڑھانا ہو رہے ہونا نہ ہو رہے, پہلے والا طریقہ نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. ہماری بزم میں پیر طریقت رابر شریعت قلعہ پیر سید ساجد حسین شاہ صاحب البخاری دامت فیوز ملالی یہ نظر ہوئے. میں آپ کو ویلکم خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹوں تاکہ شاہ صاحب کا خطاب آپ سماعت کر سکے. میرے سامعین اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا لکڑی ہے, لیکن لکڑی عام نہیں, سرکار کے بیٹھنے کی جگہ. جب تاجدار کائنات جا رہے تھے عرش پر جوتے مبارک کا اتارنے لگے. فخلا نالیک انک بالواد المقدس طوا, موسیٰ علیہ السلام کی حکم کا طوا وادی ہے, مقدس مقام, نالے پاک اتار دے. تاجدار کائنات عرش پہ جب اپنے جوتوں مبارکوں کو اتارنے لگے, روح البیان میں ہے, عرش تڑپ اٹھا, کہنے لگا مولا اپنے محبوب کو کہہ دینا جوتے اتارے بغیر میرے اوپر چلے, تاکہ میرے اوپر اور کریم کے قدمین کے جوتوں مبارک نعرہ پاک کے ساتھ مست کرتی ہوئی مٹی مجھ پر لگے. بن شریح جب تاجدار کائنات نے فرمایا تیری آج کجاوے کی ترتیب یار مختلف ہے, کیا کیا تو نے؟ انہوں نے مؤدبانہ عرض کیا یا رسول اللہ میرے اوپر تھا غسل لازم, میں یہ پسند نہیں کر رہا تھا کہ آپ کے کجاوے کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگاؤں. کہتا میں آقا نہانے میں دیر ہو گئی, یہ کجاوہ فلانے باندھا ہے. اے میرے سامعین ادب بڑی چیز. پھر ایک ہے ادب علماء کا, شریعت نے کہا اس کو آگے بڑھا دو. آگے چلتے جائیں, میں بات سمیٹوں. ایک ہے ادب صحابہ کا, ادب اولیاء کا, ایک ہے ادب صحابہ کا. دنیا ادب کرتی ہے, ہر ایک کو سلام محبت و عقیدت پیش کرتی ہے, لیکن ایک وہ ہستی بھی ہے جس کو ابو بکر و عمر رضوان اللہ تعالی مجمعین جو آج بھی پہلو میں سوئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں اے علی آپ تو ہمارے مولا, آپ تو ہمارے
ایک ہے ان کا ادب. ایک وہ ہستی ہے جن کو آقا فرماتے ہیں اے فاطمہ تم پہ میرے ماں باپ قربان ہیں. ایک ہے ان کا ادب جو تاجدار کائنات کے مبارک قدموں پہ سواری کرے. مولوی دی تے جُتی نو جُتڑی آکھو تو مولوی فتوا لے. ہاں جی شاہ جی گلا لکھیاں پئیاں نا. ہاں مولوی دی تے جُتی نو جُتڑی آکھو باتے والی بوٹی والی نے دیر نہ اونوں آکھو جُتڑی تے لگدا فتوا میں ٹھٹال بنیا تے عجب کر لے. ہائے او اٹھے گلاں کرے تے نے کپڑے آسمان کو ہر شاید وقت دیر ڈاب جاوے نا جی پیارے دوست بھائی پھیک رہے ان طرح بہت ساری چیزاں پھیٹ گئی ہیں. میں تو نہیں آنا پھٹیو شاید بھی چھڑیں دیو چنگی شاید استعمال کریں دیو. خدا را یہ تھوڑی قدر کیتی کرو یہ اہتمام کیتا کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا